باتیں کر رہے ہیں، کوئی دھواں تقریر کرنے والا خطیب لائیے. یاد رکھیے گا یہ دین کی دعوت ہے، یہ رسول اللہ کے مشن کی دعوت ہے، یہ پیغام اسلام ہے، لوگوں تک پہنچانا ذمہ داری ہے. جن کے اپنے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ چلے جائیں گے. جن کے سینوں میں سننے کی صلاحیت ہے اور اصلاح کرنے کا جذبہ ہے، وہ بیٹھیں گے بھی، سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور جو سمجھ جائیں گے ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب. آج ضرورت اس بات کی ہم دین سیکھیں. آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، 70 سال کی ہو گئی. کیا زندگی میں ایک بار آپ نے حضور کی 63 سالہ زندگی کو پڑھا؟ کبھی نہیں پڑھا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. چلیے میں اس پر ہی بات کر لیتا ہوں آپ سے. میرے پاس یہ ایک چھوٹا سا رومال ہے، اس کو دستی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ میرے پاس موجود ہے، اب یہ میرے ہاتھ میں ہے. اب آپ نیچے سے بیٹھ کے نعرہ لگائیں اشرف جیلانی کا رومال نہیں چھوڑیں گے، تو اب یہ تو مذاق والی بات ہوگی. پہلے اٹھ کر یہاں آئیے، پکڑیے اس کو. آپ نے پکڑا ہی نہیں، آپ نے اس رومال کو پکڑا ہی نہیں. نیچے بیٹھ کے آپ نعرہ لگا رہے اشرف جیلانی کا رومال نہیں چھوڑیں گے. میں کہتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے میرا رومال پکڑا ہی نہیں. پہلے آ کے قریب آئیے، رومال پکڑیے. جب رومال پکڑ لیں گے تو رومال والے کے ہاتھوں میں بھی تمہارے ہاتھ چلے جائیں گے. تم نے رومال پکڑا ہی نہیں، نیچے بیٹھ کے کہہ رہے اشرف جیلانی کا رومال چھوڑیں گے نہیں. نہیں میرے عزیزو، جھوٹ مت بولو، پہلے قریب آ کے رومال پکڑو. آج امت یہی نعرہ لگا رہی ہے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں کہتا ہوں جن کے ہاتھوں میں حضور کا دامن تھا وہ 5 وقت اللہ کے گھر میں مسجدوں میں ہوتے تھے. جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن تھا انہوں نے محرم کے موقع پر ڈھول باجے ڈی جے نہ بجائے. جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن تھا ان کی شادیوں میں ناچنے والی کمپنیاں نہیں آئیں. جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن تھا وہ کبھی امت کے گستاخ نہ ہوئے، علماء کے گستاخ نہ ہوئے. جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن تھا انہوں نے پیٹ سے پتھر تو باندھے مگر سود کبھی نہیں لیا، سٹا کبھی نہیں لگایا. جن کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن تھا انہوں نے اللہ اکبر، تم دیکھ نہیں رہے ہو کربلا میں 72 ہے، سامنے نہر فرات کا پانی ہے، مگر حسین کے گھر والے، میری قوم کے لوگ کہہ رہے ہم حسینی ہیں. تم حسینی ہونے کا نعرہ لگا کے شراب پیتے ہو، حسین کے گھر والوں نے پانی بھی نہیں پیا ہے، تم شراب پی کے کہتے ہو ہم حسینی ہیں. یاد رکھیے گا جو حسینی ہوگا وہ شراب نہیں پیے گا، وہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جامع کوثر پیے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہ بات صرف تقریر کی نہیں ہے، یہ علماء تقریر میں بتاتے ضرور ہیں. میں یہاں بیٹھنے والے ہر شخص سے کہوں گا، میرے لیے سعادت کی بات ہے. میں راجستھان میں رہتا ہوں، غریب نواز کے قدموں میں. آپ پڑھ لیجئے غریب نواز کی زندگی. کم سے کم ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے اتنا تو سوچے کہ یہ دنیا فانی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. کم سے کم اپنے رسول سے اتنا رشتہ تو مضبوط جوڑ کر قبر میں جائیے. جب اشارہ کر کے کہا جائے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو میرے جواب دینے سے پہلے میرے آقا کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا غلام ہے. کم سے کم اتنا رشتہ تو رسول اللہ سے کرو، اتنی محبت تو کرو. اے میری قوم کے جوانوں جن کے ہاتھوں میں تاج الشریعہ کا دامن ہے، وہ شراب و شباب کی طرف نہیں جاتے ہیں. ان کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں. زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام نہیں ہوتے.
یہ جو سود آج ہماری قوم میں پھیل گیا، آپ کو اندازہ نہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں سود سے جلدی مالدار ہو جائیں گے؟ سٹا لگانے سے جلدی مالدار ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے گا، جس کام پر اللہ کی لعنت ہو، جس کام پر رسول اللہ کی لعنت ہو، جس کام پر امت کی لعنت ہو، اللہ نے اس حرام کام میں برکت رکھی ہی نہیں۔ یہ غلط سوچ آج قوم مسلم کے اندر ہے کہ ہم شارٹ کٹ کے ذریعے مالدار ہو جائیں گے۔ یار خدا کے بندو، تمہیں یقین نہیں اللہ کی ذات پر؟ تمہارے جتنے بھی کام ہیں اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے کوئی؟ ہم کتنے گنہگار ہیں، پھر بھی کہتے ہیں پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک انسان سٹا کیوں لگاتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان جوا کیوں کھیلتا ہے؟ وہ اس لیے تاکہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں اور میرے پاس مال و دولت ہو جائے، زندگی بہتر گزرنے لگے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، ایک چھوٹی سی بات، چونکہ یہ جیسا کہ میں نے آتے ہوئے دیکھا، ایک کاشتکاری کا علاقہ بھی ہے، کھیتیاں بھی ہیں لوگوں کی، ہیں آپ کی کھیتیاں؟ الحمدللہ سب زمین جائیداد والے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کھیت میں بورنگ کیا جاتا ہے، بورنگ ہی کہتے ہیں آپ کیا، جب کھیت میں بورنگ کیا جاتا ہے زمین میں پانی کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہیں 200 فٹ کہیں 300 فٹ زمین کے نیچے مٹی میں کھودتے کھودتے اچانک سے کبھی زندہ مینڈک نکلتا ہے، کبھی مٹی کے اندر اچانک سے بچھو نکلنے لگ جاتے ہیں، کبھی زمین سے اچانک 200 فٹ کے نیچے کیڑے مکوڑے نکلنے لگ جاتے ہیں، اور وہ بھی زندہ، اور کہاں؟ مٹی کے ڈھیر کے اندر۔ اب ذرا غور کیجئے گا خدا کی رحمت پر، جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ سٹا لگانے کے ذریعے دولت جلدی آ جائے گی۔ ذرا غور کیجئے گا رب کی رحمت کی شان کیا ہے۔ زندگی کے لیے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت، زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت، زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت۔ اگر یہ تینوں چیزیں زندگی کو نہ ملیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو 300 فٹ زمین کے نیچے مٹی کے ڈھیر میں ایک مینڈک زندہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 300 فٹ زمین کے نیچے میرا رب ہوا بھی بھیجتا ہے، میرا رب کھانا بھی بھیجتا ہے، میرا رب پانی بھی بھیجتا ہے۔ ارے جب جانور کے لیے خدا نے اتنا عظیم الشان انتظام کیا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں کہ ہمیں رزق نہ ملے گا، کہ ہماری پریشانی دور نہ ہوگی۔ قرآن کا 12واں پارہ اٹھائیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری ذمہ کرم پر لی ہے۔ خدا نوازنے والا ہے۔ جنات، انسان، چرند و پرند، اللہ سب کو اپنے اپنے انداز میں جس کی لینے کی جو صلاحیت نوازتا ہے، مگر ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا، اٹھائیے مشکات، اٹھائیے مسند احمد بن حنبل، اٹھائیے ترمذی ابو داؤد، پڑھیے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا جس نے 1 درہم بھی حرام کا کھایا، یا اس نے 100 درہم کے کپڑے خریدے، 99 درہم اپنے تھے، اور 1 روپیہ 1 درہم اس کا مال حرام کا تھا، تو یہ 99 روپے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کے کپڑے پہن کر اس نے عبادت کر لی تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے۔ کہاں ہو مسلمان، کہاں ہے ہم؟ آپ کو معلوم ہے یہ تقریریں آج جمعے میں نہیں ہوتی ہیں، میں یہ جو تقریر کر رہا ہوں نا، یہ جمعے میں تقریریں نہیں ہوتی ہیں الا ماشاءاللہ۔ اس میں میرا مقصد اپنی فضیلت بیان کرنا نہیں ہے۔ جمعے میں یہ تقریریں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ امام صاحب کی امامت چلی جائے گی جمعے کے بعد۔ جمعے میں تقریریں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ مسجد کا امام جمعے میں تقریر کر دے گا تو قوم کے جمعے کے بعد کہے گی آپ نے تقریر ہمارے لیے کی ہے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
اور اگر کسی انسان کو خود یہ خیال نہ آئے تو چار آدمی اس سے کہتے ہیں ارے سنا نہیں، ارے حضرت نے آج تو تمہارے خلاف کتنی شاندار تقریر کی۔ جس انسان کے خود ذہن میں نہیں آئے، اس کا ذہن وہاں نہ جائے تو دوسرے لوگ اختلاف کرانے کے لیے کہتے تھے ارے سنا نہیں حضرت نے آج تمہارے لیے۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد کی کمیٹی نے آ کے کہہ دیا حضرت شراب کے خلاف تقریر نہیں ہوگی، کیونکہ شراب ہی سب سے بڑا چندے کی رسید کٹاتا ہے مسجد مدرسے کی۔ جوئے کے خلاف تقریر نہیں ہوگی، سٹے کے خلاف نہیں ہوگی، ڈھول باجے کے خلاف نہیں ہوگی، ڈی جے کے خلاف تقریر نہیں ہوگی، بے نمازیوں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو پھر مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے ایک مضبوط سا ٹیپ لائیے اور جمعے کے دن مسجد کے امام کے منہ پہ 1 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک کے لیے چپکا دیجئے کہ بولنا نہیں ہے آپ کو۔ جب خطبے کی اذان ہو تو وہ ٹیپ اس کے منہ سے ہٹا دیجئے کہ حضرت بس خطبہ پڑھ کے نماز پڑھا دیجئے۔ جس قوم کے حالات ایسے ہو گئے ہو جن کے اندر حق سننے کی صلاحیت نہ ہو، جو حق سننے کی صلاحیت نہ رکھیں، جن کا ضمیر مردہ ہو جائے، جن کا دل مردہ ہو جائے، ان کے لیے مقدر یہی ہے کہ وہ پیروں کے نیچے کچلے بھی جائیں، روندے بھی جائیں، مارے بھی جائیں۔ آج ملک کے کونے کونے میں قوم مسلم کے ساتھ موب لنچنگ ہو رہی ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے کمزور ہو گیا ہے، ورنہ جب تک ہمارا رشتہ رسول اللہ سے مضبوط تھا، اس امت کے حالات یہ تھے کہ 313 بھی اگر بدر کے میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے تو 1000 کی بھی ہمت نہیں ہوتی مقابلہ کرنا۔ سبحان اللہ سبحان۔ آج ہمارا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے کمزور ہو گیا۔ ایک بات میری ذرا سن کے جائیے گا، میں یہاں اس منبر پہ بیٹھا ہوں، میں پہلی بار آیا ہوں، ابھی تقریباً رات کے 10 ساڑھے 10 بجے میری آپ سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، مجھے نہیں معلوم آپ کے اس شہر کے حالات کیا ہیں، یہاں آبادی کتنی ہے، حالات کیسے ہیں، یہاں کتنی مسجدیں ہیں، یہاں لوگوں کا کاروبار بزنس کیا، میں مہمان ہوں، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں کیا کسی خاص بندے کے لیے کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ دین کا پیغام ہے جو اللہ نے علماء کو ذمہ داری دی ہے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانے کی۔ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں، اور کوئی بھی دنیا کا عالم اگر منبر پہ بیٹھ کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو وہ کسی خاص ذات کے لیے نہیں بلکہ وہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے جو اس کی ذمہ داری اللہ رسول نے مقرر فرمائی۔ اور میرے نبی نے فرمایا جسے کوئی شریعت کی بات معلوم ہو، یا خاص طور پہ کہہ لیجئے علماء اکرام جن کے پاس حرام و حلال کا علم تو ہے مگر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ چھپا لیں گے تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ بے شک کہ تمہیں لوگوں کا ڈر تھا کہ تم نے شریعت کا مسئلہ بیان نہ کیا، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، تمہیں پروردگار کا ڈر نہیں تھا۔ یہ ضرورت ہے موجودہ دور کی کہ ہماری مسجدوں اور محرابوں سے جو حق بیانی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور برا مت مانیے اس کو، جہاں مسجدیں نہیں ہیں، جہاں علماء نہیں ہیں، جہاں قوم کو آئینہ دکھانے والے لوگ نہیں ہیں، ان علاقوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رہن سہن سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ یہ دین ہے علماء اکرام کی کہ یہ جیسے بھی ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں لیکن پھر بھی کم سے کم دین کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، شریعت کی بات بتاتے رہتے ہیں۔ آج حالت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ عدل اور انصاف کا تقاضا۔ اب ہوا کیا؟ امام صاحب نے سٹے کے خلاف تقریر کر دی، اب سٹا لگانے والے تھے علاقے کے کوئی بڑے مالدار صاحب حیثیت پاور والے۔ میں نے یہ بات میں منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، ہزاروں جگہ دیکھ لی اپنی زندگی میں، جمعے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نمبردار صاحب اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیں، نکالا ہمیشہ امام کو گیا۔ بندے نے اپنے گناہ سے توبہ نہیں کی، کبھی توبہ نہیں کی، میری غلطی ہے، اگر میں دین کی مخالفت کرتا ہوں، سٹا لگاتا ہوں یا سود لیتا ہوں، مجھے بدلنا چاہیے اپنی عادت۔ کبھی عادت نہیں بدلی گئی، جب بھی بدلا گیا تو مسجد کے امام کو بدلا گیا۔ غور کیجیے، جب بھی بدلا گیا مسجد کے امام کو، کہا حضرت وہ ایسا ہے، لوگ ناراض ہو رہے ہیں آپ سے، کمیٹی کا کہتی ہے 4 لوگ آپ سے ناراض ہو گئے، ہم نہیں چاہتے ہیں اختلاف ہو۔
اس لیے حضرت حساب کر لیجئے، ہم دوسرا بندہ لائیں گے۔ میں کمیٹی والوں سے کہتا ہوں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، تم اس سے گناہ کرنے والے سے زیادہ بڑے گنہگار کہ تم نے حق بولا بھی نہیں، اور جو حق بولا جا رہا تھا تم نے حق بولنے والی زبان کو بند کر دیا۔ ارے تم کہہ رہے ہو تم مسجد کی کمیٹی ہو، کمیٹیاں اس لیے نہیں بنائی جاتی ہیں کہ حق بولنے والے کی زبان بند کر دے، کمیٹی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ایک بندہ حق بولنے والا ہے، 4 لوگوں کی کمیٹی بنا کے اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دے اور وہ بیک سپورٹ دے اور کہے حضرت حق بولتے جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، حق کی بات بتانے میں جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑے گی قربانی دیں گے، مگر کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں، مثال کے طور پر آپ کی مسجد میں امام ہیں ہمارے بڑے بھائی، بڑی محبت اور کرم فرماتے ہیں ہمارے بڑے بھائی حسان بھائی، اللہ انہیں سلامت رکھے، بہت مقبول نقابت اور نظامت کرتے ہیں پورے ملک میں۔ یہ کسی مسجد کے امام ہیں، انہوں نے سٹے کے خلاف تقریر کر دی، سمجھیے گا بات کو، آپ نے محلے والوں نے کمیٹی نے نکال دیا کہ نہیں بھائی ہم کوئی دوسرا امام لائیں گے، تو آپ نے میرا انتخاب کیا کہ صاحب اشرف جیلانی کو مسجد میں امام بنا دیجیے، تو یاد رکھیے گا جو پیغام انہوں نے سنایا وہی میں بھی سناؤں گا۔ بے شک، قرآن تو وہی ہے، حدیث تو وہی ہے، پیغام وہی ہے، شریعت وہی ہے، بدلی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ضمیر مردہ ہو چکے ہیں حق بات سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اپنے دلوں پر محنت کیجئے، دل کو جگائیے، دل کو دھو ڈالیے، دل میں جو کینہ ہے، جو بغض ہے، حسد ہے، جس کے دل پر کینہ ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ عاجزی اختیار کر کے اپنے دل کو صاف کر لیجئے، جب سکینہ نازل ہوگا خدا کی رحمتیں نازل ہوگی، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ عدل اور انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ یہ جلسے کس لیے کیے جاتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ قوم کے خون پسینے کی لاکھوں روپے کی کمائی جلسے میں کیوں خرچ کی جاتی ہے؟ صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں، صرف انقلابی باتیں سننے کے لیے نہیں، جلسے کیے جاتے ہیں قوم کی اصلاح کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، پیغام سننے کے لیے، شریعت کے مسائل سیکھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں عدل اور انصاف کا تقاضا اب اس وقت کیا ہے معلوم ہے؟ ایک غریب کا بندہ، غریب کا بیٹا اگر شراب کی دکان کے سامنے سے گزر جائے تو لوگ شرابی کہہ دیتے ہیں، اور ایک مالدار کا بیٹا شراب کے ٹھیکے پر بیٹھا ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں کسی کام سے گیا ہوگا بیٹھ گیا ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں میرے عزیز، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ عدل دیکھنا ہے، عدل دیکھنا ہے، اسی کی زندگی میں دیکھو جس کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، اور کیسا عدل، کیسا انصاف۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بچپن کے زمانے میں جب کئی عورتیں ہم سب لوگ مل کر بچے لینے گئے مکے، تو بہت ساری عورتوں نے رسول اللہ کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو ایک ان کا اپنا جملہ ہے، مگر ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے، ارے ان کی کیا حیثیت تھی جو رسول اللہ کو چھوڑ دیتے؟ میرے نبی نے ان کے پاس جانا گوارا ہی نہیں کیا۔ یہ خوش قسمتی تو اللہ نے حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں لکھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میرا اپنا ایک بیٹا، قحط سالی کا دور ہے، بھوکے پیاسے میرے سینے سے دودھ خشک ہو گیا ہے، پوری رات میرا بیٹا روتا رہا، پریشان ہو گئے۔ میں آئی جب محمد کو لیا، سینے سے لگایا، جھولے میں لٹا دیا۔ ان کو سینے سے لگانے کی برکت تھی کہ اللہ نے میرے سینے کو دودھ سے لبالب بھر دیا ہے۔ میں نے محمد کو اٹھایا، ایک پستان سے لگایا، دودھ میں نے پلا دیا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دودھ محمد کی برکت سے ہے، تو میں نے دوسرے پستان کی طرف لگانا چاہا کہ یہ دودھ بھی انہیں پلا دو۔ دیکھیے بچپن میں ہے، میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا ہے، میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا ہے، رسول اللہ نے چہرہ پھیرا ہے۔ ایک پستان کا دودھ پیا، دوسرے پستان سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا اور زبان حال سے کہا میری ماں، میں کسی کا حق دبانے نہیں آیا ہوں، میں جن کا حق دبایا جا رہا تھا ان کا حق دلانے آیا ہوں۔ میرا ایک پستان پر حق تھا، میں نے وہ دودھ پی لیا ہے، ایک پستان پر میرے بھائی کا حق ہے جو رو رہا ہے، یہ دودھ
کو پلا دے تاکہ امت کو پتہ چل جائے عدل اور انصاف پورا کرنے والا محبوب دنیا میں آ گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، مرحبا 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 یا علی۔ اب میں اگر اس پر اور عدل اور انصاف کی بات کروں، آپ غور کیجئے، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے چوری کی۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک عورت نے چوری کی۔ اب اسلام کا مزاج یہ ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جس نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو اسی کا بدلہ جو انہوں نے کیا ہے۔ اسلام کے اندر حکم یہی ہے۔ ایک عورت نے چوری کی، حضور کے زمانے میں، بڑے مالدار خاندان کی عورت ہے۔ اب سزا دینے کا انداز یہ تھا کہ سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، پھر سزا دی جاتی تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گناہ کیا کیا ہے، اور سزا یہ دی جا رہی ہے تاکہ دوسرا کوئی گناہ نہ کرے۔ اب اس عورت کو سزا دی جائے گی، بڑے خاندان کی عورت ہے، نام بدنام ہو جائے گا۔ حضور کے ایک جانثار سے انہوں نے تعلق کیا، ملاقات کی، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح جتنے چیزوں کی چوری کی ہے ہم اس سے ڈبل دینے کے لیے تیار ہیں، تم رسول اللہ سے جا کے بات کرو کہ ہاتھ نہ کاٹے جائیں، سزا نہ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ آئے، حضور سے بات کی۔ اب دیکھو عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ جس فاطمہ کو میرے رسول نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس فاطمہ کو کہا فاطمہ راضی ہے تو خدا راضی ہے، جس فاطمہ کی شان یہ ہے جب آتی ہے تو میرے نبی ان کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں جسے جنتی عورتوں کی سردار دیکھنا ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان یہ شان خاتون جنت کی۔ مگر میرے نبی نے مثال بیان فرمائی، جب چوری کی بات آئی، عدل اور انصاف دیکھو رسول اللہ کا۔ حضور نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، فرمایا اگر آج چوری کرنے والی میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام کا عدل اور انصاف ہے۔ تم یہ مت سوچو فلاں خاندان کی عورت ہے سزا دی جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی۔ اگر چوری کرنے والی محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو یہاں پر بھی لحاظ نہ کیا جاتا۔ اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے، اسلام کا نظام سب کے لیے برابر ہے۔ آج دیکھ لیجئے، جب سے ہمارے سماج میں، جب سے قوم مسلم میں عدل اور انصاف پر عمل نہیں ہوتا ہے، تب سے اس قوم کی عزت کا جنازہ نکل گیا، غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ ہم نے قانون بنائے غریبوں کے لیے، غریب نے ڈھول باجے بجا دیے تو ہم نے اس کے خلاف تقریریں بھی کی، چوراہے پر بھی بات ہوئی، چائے کے ہوٹل پہ بات ہوئی کہ اس نے ڈھول بجائے شادی میں باضابطہ۔ لیکن اگر کوئی مالدار انسان محرم کے مہینے میں ڈھول باجے بجائے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی زبان کھولنے والا نہیں ہے، کسی کی زبان پر ایک جملہ نہیں ہے۔ ارے میں کہتا ہوں عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے، دولت کی بنیاد پر فیصلہ نہ ہو، اس کے کام کی بنیاد پر فیصلہ ہو۔ اور اگر کسی انسان کے دل میں اسلامی قانون اور حکم کو ماننے کے لیے ذرے کے برابر شک اور گنجائش ہے اور وہ دل سے اسلام کے حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو معاذ اللہ، کروڑ بار معاذ اللہ، کیسے ایمان، ایسے بندے کا ایمان بھی سلامت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو مومن ہوگا وہ رسول اللہ کی بات پہ سر جھکا دے گا، جو ایمان والا ہوگا وہ قرآن کے فیصلے پہ سر جھکا دے گا۔ ایمان والا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے جوان کہتے ہیں، کئی بار کئی شہروں میں میٹنگ ہوتی ہے محرم کے وقت، کہتے ہیں یار خدا کے بندو 10 محرم کی تاریخ، اعلیٰ حضرت کی یہ کون سی تاریخ تھی معلوم ہے آپ؟ اعلیٰ حضرت کی جو تاریخ ہے یہ ابھی عرس ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جب سال گزر جائے، ہمارے والد کا انتقال ہو اور سال گزر جائے، جس کو برسی کہتے ہیں،
تو سال گزر جانے پر برسی کا جب دن آتا ہے تو ہم علاقے کے مدرسے سے تعلق پیدا کر کے بچے بلاتے ہیں اس کام کے لیے، قرآن خوانی کے لیے۔ ہمارے والد کا دن آئے تو قرآن خوانی ہو، ہمارے والد کا دن آئے تو کھانا بنے، ہمارے والد کا سال میں ایک دن آئے تو قرآن کی تلاوت کی جائے، محفل میلاد ہو، علماء بلائے جائیں، صدقہ خیرات کیا جائے، اور سال میں ایک دن حسین اعظم کا آئے تو ڈھول بجائے جائے۔ ہمارے والد کے سال میں ایک دن آئے برسی کا دن، ان کے انتقال کی تاریخ کا دن تو قرآن خوانی ہو، محفل میلاد ہو، ذکر ہو، دعا ہو، قرآن پڑھا جائے، اور سال میں ایک دن شہادت حسین کا موقع ہو، ہمارے ہاں ڈھول باجے ڈی جے بجیں۔ مجھے لگتا نہیں ہے یہ سمجھداری والی بات ہے۔ کتنی بار ہمارے علماء جوانوں کو سمجھاتے ہیں خدا کے لیے ایسا کام مت کریں۔ آج شہادت کے دن ڈھول بجا رہے ہیں، کل خاتون جنت نے اگر سوال کر لیا قیامت کے میدان میں تو جواب کیا دیں گے کہ تم نے میرے بیٹے کی شہادت کے موقع پر ڈھول باجے ڈی جے بجائے تھے؟ جواب کیا دیں گے؟ یاد رکھیے ایک مومن وہی ہوتا ہے جو 1000 سال پرانا غلط کام بھی ہے، جس وقت اس کو پتا چلے کہ میرا یہ کام شریعت کے خلاف ہے، اسی وقت علل اعلان توبہ کر لے، وہی بندہ مومن ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ ارے نہیں، یہ کام بزرگوں کے زمانے سے ہوتا آیا ہے، یہ کام 50 سال سے ہوتا آیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ بتائیے آپ۔ یہ کام 50 سال سے ہوتا آیا ہے، یہ کوئی نیا کام تھوڑی ہے، یہ باپ دادا کے زمانہ سے ہوتا آیا ہے۔ یاد رکھیے میرے اس جملے کو، ہمارے یہاں باپ دادا کے زمانے سے ہوتے آنا کسی کام کا دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے دلیل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، ہمارے لیے دلیل مصطفیٰ جان رحمت کے غلام امام اہل سنت کی کتاب فتاوی رضویہ ہے، ہمارے لیے دلیل شریعت ہے۔ کسی کے باپ دادا کا کوئی عمل شریعت کے اندر دلیل نہیں ہے۔ محمد عربی کے غلاموں کی شان کیا تھی؟ آپ ایک غلط کام نہیں چھوڑ پا رہے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اس پر بات ہوتے ہوئے ایک غلط کام آپ سے چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ حضور کے غلام کیسے تھے؟ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک صاحب نے سونے کی انگوٹھی پہنی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں، جب میرے نبی کی نظر پڑی کہ سونا پہنا ہوا ہے تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، سونے کی انگوٹھی ہاتھ سے نکال کر پھینک دی۔ اس کے بعد جب میرے نبی چلے گئے، صحابہ بھی جانے لگے، جن کی انگوٹھی پھینکی وہ بھی جانے لگے۔ لوگوں نے کہا تمہاری انگوٹھی رسول اللہ نے پھینک دی ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، ٹھیک ہے تمہیں نہیں پہننا ہے، اٹھا کے لے تو جاؤ، کم سے کم یہ سونا تمہارے گھر میں عورتوں کے کام آ جائے گا۔ دیکھو مومن کسے کہتے ہیں؟ اس عاشق رسول نے کہا تھا اللہ کی عزت کی قسم، جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں، جو چیز رسول اللہ کو پسند نہیں، جو چیز سید المرسلین کو پسند نہیں، اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ ایمان والا وہی ہوتا ہے جو چیز رسول اللہ کو پسند نہ ہو، وہ کرنا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا اور اس کام میں شامل ہونا بھی گوارا نہ کرے۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ ایمان سلامت۔ میں آپ کو بس آخری چند جملے میں اپنی بات مکمل کروں۔ آج اس امت کے حال کیا ہے؟ امت کے حالات ایسے ہیں کہ اگر کاٹو تو خون نہیں۔ 1.5 سال پہلے ہم نے دیکھا